السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال سے آگے۔ اور آج ہم ایک بار پھر جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے افراد کا کیس کا بھی سپیڈ لگ چکی ہے، بلکہ پہیے لگ چکے ہیں اس کیس کی سماعت کو۔ پچھلے 1.5 سال سے سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ رہا اور اب فوجی عدالتوں سے جب سزائیں ہوئی ہیں اور انٹرنیشنل جو ریئیکشن بڑا شدید آیا، اس کے نتیجے میں پاکستان کا جی ایس پی پلس خطرے میں پڑ گیا۔ اور شاید اسی معاملے کو دیکھتے ہوئے آئندہ 3 دن کی کاز لسٹ سپریم کورٹ میں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کی منسوخ کر دی گئی ہے، اور اسی معاملے کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر سنا جائے گا اور حتمی فیصلے پر پہنچا جائے گا۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور پھر دوسرا معاملہ، گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا 14 صفحات کا، اور اس میں جو توشہ خانہ 1 کیس تھا اس کے بارے میں بھی آبزرویشن آئی، اور جو موجودہ کیس ہے اس کے بارے میں بھی، تو اس کے اثرات اور ثمرات کیا ہوں گے وہ معاملہ ہم بات کریں گے۔ اور پھر مذاکرات کے ساتھ جڑا ہوا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس، جس کا فیصلہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، تیسری تاریخ مقرر کی گئی ہے، تو کیا تیسری تاریخ پر بھی فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سارے کچھ سیاسی اور آئینی اور قانونی معاملات ہیں، اور اس لیے ہمارا پینل بھی آج 3 معزز مہمان جو ہیں کہ وہ شعبہ قانون سے ہی وابستہ ہیں۔ علی بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، الیکشن لڑا ہے انہوں نے، اور وکیل بھی ہیں۔ ریاست علی آزاد صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، اور احسان کھوکھر صاحب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بخاری صاحب، آپ سے شروع کر لیتے ہیں کہ مذاکرات اور ساتھ ساتھ جو ہے کہ کیسز بھی چل رہے ہیں، جیسے جیسے مذاکرات آگے بڑھتے ہیں، ڈیلے ہوتے ہیں، ویسے ویسے فیصلے بھی ڈیلے ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی دونوں کا آپس میں تعلق ہے یا یہ کو انسیڈنس ہو رہا ہے سارا کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خالد بھائی دیکھیں، میں اپنے پاس آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف، مذاکرات کے ساتھ کیسز کا کوئی تعلق ہونا نہیں چاہیے کسی بھی قسم کا، اور جو یہ ہو رہا ہے یہ عدلیہ کے اوپر بھی بہت بڑا کوشچن مارک ہے، کیونکہ ڈیٹس ایسے ٹائم ایسا آ رہا ہے کہ اس کے بہت سے کوشچن ریز ہو رہے ہیں، اور اس کی قریب سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم پروگرام سٹارٹ ہی اس سے کر رہے ہیں کہ جی عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن جب میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں، کیونکہ میں سائفر میں بھی وکیل تھا، تو میں نے جو حشر نشر وہاں دیکھا کہ جیسے 342 کی سٹیٹمنٹ پہ شاہ محمود صاحب کے سائن ہی کوئی نہیں تھے، کیونکہ میں تو ان وکلاء میں شامل تھا جو میں، کیونکہ اسلام آباد سے کینڈیڈیٹ تھا، الیکشن لڑا تھا، تو میری تو کانسٹیٹوئنسی ساتھ جڑتی تھی، تو میں سب سے زیادہ میں وہاں جاتا تھا، ہیئرنگ میں پرنسپل کونسل بھی تھا، تو وہاں پر جو ہم نے حالات دیکھے، رات کو 12 بجے تک کورٹس لگ رہی تھی، تو یہ انڈر کوسچن تو ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 چیز یہ ہے کہ مذاکرات کے اندر جو ہماری طرف سے ایز ہماری پاکستان تحریک انصاف نے، ہمارے جو کمیٹی عمران خان صاحب نے کانسٹیٹیوٹ کی، اور اس کمیٹی نے جو بات کی تھی وہ کی تھی 2 نکات کے اوپر جو ٹیبل ہوئے، وہ ایجنڈے کی 2 پوائنٹس تھے۔ ون آف دیم از انوسینٹ لوگ جو ہیں، انوسینٹ پرزنر جو ہیں، ان کی رہائی۔ کوئی اس میں ایسی چیز تو نہیں کہی گئی تھی جو ہم نے غیر قانونی، غیر شرعی، غیر کانسٹیٹیوشن کی ہم نے کوئی بات کر دی۔ اینڈ دین نمبر 2 تھنگ واز جوڈیشل کمیشن، جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور اس کے سب سے معزز سینئر ترین 3 ججوں پر مشتمل تھی، جو 25 کروڑ عوام کے لوگوں کے فیصلے کرتی ہے، ان کے اوپر 9 مئی ایز ویل ایز 26 نومبر کے اوپر، تو ایسے کوئی چیزیں نہیں تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت نے کہا تھا کہ جی ہم آپ کو فریکوینٹلی آزادانہ طور پہ عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کروائیں، جو آج تک نہیں ہوئی تھی، لیکن نہیں ہوئی۔ ایون ادر بھائی جو 6 وکلاء ہمارے ملتے تھے، جب ہم وہاں پہنچے، میں خود جب گیا تو مجھے روک لیا گیا کہ آپ تو اندر نہیں جائیں گے جی، باقی کوئی 6 اور چلے جائیں۔ سو ایسی صورتحال کے اندر یا پھر بخاری صاحب کو دوبارہ کوئی ایسے حالات پیدا کریں کہ صبح 7 بجے یا رات کے 12 بجے آپ کے لیے دروازہ کھولے۔ دیکھیں اب یہ چیزیں، یہ بڑے زبردست کوشچن ہے خالد بھائی کہ 7 بجے اگر دروازہ کھلے صبح کو، یا رات کی آدھی رات کو دروازہ کھلے، تو اگر حکومت کا یہ جو جیل ہے، یہ ایک حکومت کا منسٹر ہوتا ہے جو اس کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، جیل خانہ جات، اگر وہ اتنا ہی بے بس ہے اور وہ خود کر ہی نہیں رہا، تو پھر اب میں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ یار جو ہمیں ملا نہیں سکتے وہ آگے پروسیڈ کیسے کریں گے لیگل چیزوں کو۔ ریاست علی آزاد صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات جو جس انداز کے اندر بڑھ رہے ہیں، وہ جو 6 ججز نے خط لکھا تھا اور دباؤ کا اظہار کیا تھا، اور اس کے اندر بہت سے شواہد بھی دیے تھے، کہ وہ دباؤ، وہ حالات ابھی بھی موجود ہیں، یا واقعی جج صاحب کی کوئی مصروفیت ہے، یا کسی وجہ سے یہ بار بار ڈیلے ہو رہا ہے فیصلے میں؟ دیکھیں، سچی بات ہے، عدلیہ کو میں تو آزاد سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے 26ویں ترمیم کی میں ہمیشہ مخالفت کرتا رہا ہوں۔ آپ نے اپنے نام میں آزاد لکھا ہوا ہے، باقیوں کو آزاد نہیں میں آزاد ہوں، شکر الحمدللہ میں آزاد ہوں، کیونکہ ٹھیک ہے یہ واحد ریاست ہے جو علی کی ہے اور آزاد بھی ہے۔
یہ واحد ریاست ہے. علی کی ریاست ہمیشہ ہی آزاد بس یہ بات ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 26ویں ترمیم کے اوپر ہم نے بہت پروٹیسٹ کیے. اس کا آج ایک میں چھوٹا سا اس کا ایک شارٹ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کہتے تھے کہ یہ میلس پہ مبنی, الٹیریئر موٹیو پہ یہ ہو رہا ہے, اور 26ویں ترمیم ہی کی وجہ سے آج یہ جو فیصلے اڈجرن ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے اور عدلیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہی کیس راتوں کو ٹرائل ہوتا ہے, ایک دن کی اڈجرنمنٹ نہیں ہوتی, اب 10-10 15-15 دن کی آرڈر کے لیے اس کو اڈجرن کیا جا رہا ہے. تو میں آخری ہیئرنگ بھی رات 9 بجے تک تقریباً جاری رہی تھی کہ 23 کو ہم نے فیصلہ. تو یہ بات ہے, اس میں تو ساری ایویڈنس ساتھ ساتھ جج صاحب لکھوا دیتے ہیں, آپریٹو پارٹ لکھوانے, اس میں کون سی بڑی سائنس ہے جو مطلب اتنی لمبی کو ججمنٹ ہے, اس وجہ سے اس کو اڈجرن کیا جا رہا ہے. 26ویں ترمیم کا جو الٹیریئر موٹیو تھا وہ آج ثابت ہو گیا. جوڈیشل کمیشن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک باقی جتنی بھی ہائی کورٹ سے ان میں اپوائنٹمنٹ آف ججز میں سینئر پیونے جج صاحب جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک سینئر پیونے جج مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو نکال دیا گیا. یہاں پہ آف ججز میں صرف چیف جسٹس ہوں گے. تو کیا یہ میلا فائڈی نہیں, یہ الٹیریئر موٹیو نہیں ہے, یہ اس میں الٹیریئر موٹیو نہیں ہے. ہمارا یہ موقف ثابت نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ, یہ سمجھو یہ 26ویں ترمیم نہیں تھی, یہ ایک واردات کی گئی تھی, اور اس واردات کے آگے بڑھ کے ایک باریک واردات کے ذریعے ایک سینئر پیونے جج کو جنہوں نے خط لکھا تھا ان کو اس پروسیس سے باہر کر دیا گیا. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بونافائیڈ لیجسلیشن تھی یہ 26ویں ترمیم, جس نے عدلیہ کو بالکل مفلوج کر دیا ہے, اس کو غیر فعال کر دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ آزاد ہے ہی نہیں ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ پورے دنیا کے اندر عدلیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ اس کیس کو جو ٹرسٹ القادر ٹرسٹ کیس ہے اسی کی مثال لے لیں, اور بھائی آپ تو گھنٹوں کے حساب سے اس میں چلاتے رہیں, اب آپ اس کے اندر اڈجرنمنٹ دے رہے ہیں. اس کا امپریشن کیا جا رہا ہے عدلیہ کا کہ آپ ویٹ کر رہے ہیں مذاکرات کا, آپ اس کے ساتھ اس کو کلب کر کے آپ چلا رہے ہیں. آپ کی تو وہ انڈیپینڈنس ہی آپ سے یوزرو کر لی گئی ہے. تو میں تو آزاد عدلیہ کا قائل ہوں, میں تو رول آف لا کا قائل ہوں, میں آئین اور قانون کی بالادستی کا قائل ہوں, جو اس ملک کے اندر بالکل نہیں ہے. جس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے وہاں پہ ہیومن رائٹس نہیں ہوتے. جہاں ہیومن رائٹس نہیں ہوتے وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے. جہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے وہاں پہ اس کو سٹیٹ کہنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس جو لفظ ہے نا جو ہم کہتے ہیں یہ ایک ریاست ہے, ریاست تو آئین اور قانون کے تحت چلتی. آپ نے تو اس میں سے یہ ساری چیزیں مائنس کر دی ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ جتنی لا لیسنس اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی, آپ نے 17 معاہدے کیے ہوئے, آپ نے دیکھا کہ یہ ملٹری کوڈ کے اوپر 27 آپ ملٹری کوڈ کے اوپر دیکھیں, آپ کو یورپی یونین کا کیا, امریکہ کا, یو کے کا کتنا رد عمل آیا. ملٹری کوڈ کی طرف پہ آ جاتا ہوں. حافظ صاحب یہ جو بنیادی سوال تھا کہ یہ جو تاثر بنا ہے, اور ریاست علی اعزاز صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, بخاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, کہ یہ بن گیا کہ جیسے جیسے مذاکرات آگے ہو رہے ہیں, ڈیلے ہو رہے ہیں, اسی طرح سے فیصلہ بھی ڈیلے ہو رہا ہے, آگے جا رہا ہے, کہ یہ اس کا کوئی کنیکشن ہے یا جینون بھی ایشوز ہو جاتے ہیں ججز صاحبان کے ساتھ بھی, عام آدمی کے ساتھ, وکلا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, بیماری ہو سکتی ہے, آپ بے شمار مواقعوں کے اوپر درخواستیں دینی پڑتی ہیں التوا کے لیے, اور اسی کیس کے اندر بھی بے شمار پٹیشنر کی طرف سے بھی اس میں بیسیکلی جو ملزم ہیں ان کی طرف سے بھی التوا لیے گئے ہیں. تو ان کو انصاف ہوتا ہوا بھی اور اس کا جو پرسپشن بنتا ہے اس کو دونوں کو ساتھ رکھ کے اگر آپ دیکھیں تو پھر اس سارے کیس کو کیسے دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی, ایک تو یہ ہے کہ جو ججمنٹ ریزرو ہے, ایک تو ہماری ہائی کورٹ, سپریم کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹس کی پریکٹس بھی ہے کہ اگر فیصلہ نہیں لکھا جاتا تو اسے ایڈجرن کر دیتے ہیں, اگر پھر نہیں ہے تو ایک ایڈجرن کر دیتے ہیں. ایون سپریم کورٹ کے اندر تو 6 ماہ, 8 ماہ, 9 ماہ جو ہیں وہ فیصلے اناؤنس نہیں کیے جاتے, اور یہی ہمارے ہائی کورٹس کے اندر حال ہے. اور میں تو ہمیشہ اس چیز پہ کہتا ہوں کہ جج کو کوئی شارٹ آرڈر نہیں کرنا چاہیے, جج کو ایک ہی آرڈر کرنا چاہیے, اور وہ ڈیٹیل آرڈر کرنا چاہیے, اور وہ ٹائم بانڈڈ آرڈر کرنا چاہیے کہ اگر اس کے پاس کوئی کیس آیا ہے اس کو دیکھے, سنے, اور اس کے بعد جو بھی اس کے اوپر ایک ڈیٹ دے, اس کے اوپر ایک اپنا فیصلہ کر دے. اور جج کو ابرپٹلی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ لائر کے ساتھ آرگومنٹس کر رہے ہیں اور آپ اس انوائرمنٹ کے اندر آئے ہوئے ہیں. اور ہم بہت آج کل ہائی کورٹس کے اندر اور ڈسٹرکٹ کورٹس اور ایون سپریم کورٹ کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ کئی دفعہ ریئیکشنری جو ہیں وہ آرڈرز کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کھلے دل کے ساتھ, کھلے دماغ سے فیصلہ کریں. اب چونکہ جس کیس کی طرف آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے
وہ ایک پاکستان کی ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہے, فارمر پرائم منسٹر رہے ہیں, ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں, ایک بڑی ان کی فالوئنگ ہے. اور اس کانٹیکسٹ کے اندر چونکہ ہمارے یہاں ایک کانسپریسی تھیوری بھی بنتی ہے کہ جی شاید اس کا, حالانکہ انہی کی پولیٹیکل پارٹیز کے جو ان کے اسپوکس پرسن انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے خلاف بھی فیصلہ آتا ہے تو ہمارے ڈائلاگ جو ہیں وہ چلتے رہیں گے, وہ ختم نہیں ہوں گے. تو اگر ڈائلاگ کا چلنا جو ہے وہ ڈپینڈ نہیں کر رہا اس فیصلے کے اوپر, تو میرا خیال ہے کہ ابھی اس بحث کے اندر نہیں جانا چاہیے. ایک امپورٹنٹ میٹر ہے, جس امپورٹنٹ میٹر کے اندر آپ کی کیبنٹ کے کچھ فیصلے ہیں, اس کے بعد یہ ہے کہ ایک جو ٹرانزیکشنز ہیں این سی اے, ہو سکتا ہے کہ انہیں ٹائم کی ضرورت ہو, لیکن یہ ہے کہ اگر زیادہ ہی اس چیز کا تھا تو پھر جج صاحب جو تھے وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی میں اس کے اوپر جو ہے ڈیٹ نہ دیتے اور انہیں کہتا ہے جی میں اسے کر لیتا ہوں. چونکہ بعض دفعہ ججز یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو بتاؤں گا, اور اس کے اندر بھی ری ہیئرنگ کا ایک کانسیپٹ آتا ہے, تو اسے اس کے ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جوڑنا نہیں چاہیے, اور نہ ہی پی ٹی آئی نے اس کو جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ جی شاید اس ایک وجہ سے ہے. دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ جو پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر نہیں بدلی گئی. وہ وہی جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن ہے جو پہلے 19ویں آئینی ترمیم میں تھی. اب صرف اس کے اندر ایکسٹینڈڈ کر دیا گیا ہے کہ آپ نے اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ڈال دیا ہے, یا اس کے بعد آپ نے اسپیکر کی ڈسکریشن ڈال دیا ہے, یا پارلیمنٹ کو مرج کر دیا ہے, یا آپ نے جو ہے جو سینئر موسٹ جج ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہائی کورٹ کا انٹرنلی ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے اور ان کو اس کے اندر ریزالو کرنا چاہیے. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی جس طرح آپ نے بات کی اس کے اندر رول آف لا کی, یہ سارا جو ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب اپوزیشن کے اندر آتے ہیں تو اس وقت ہم ان چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, لیکن جب گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں تو ہم اس کے اندر کوشش ہی نہیں کرتے. اب 76 سال کا عرصہ گزر, کیا پاکستان کی عدلیہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد نہیں ہے, تو یہ 1.5 مہینے سے قید ہوئی ہے. یہ عدلیہ تو وہ ہے کہ جو پرانی چلی آئی ہے, یہاں پہ اوپر جو ہے آپ کی آؤٹ ڈیٹڈ لیجسلیشن ہے, یہاں کے آپ کے اوپر مرضی کی اپوائنٹمنٹس ہیں. اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں, یا کس طرح کا ایک اپوائنٹمنٹس کے اوپر بھی ایک ایشو تھا, اور اسی جو اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے انہیں ریزائن بھی کرنا پڑا ان ساری ایشوز کے اندر. تو یہ جوڈیشری کے اندر بڑے سیریس ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس ہونا چاہیے ان ٹرمز آف لیجسلیشن, اپوائنٹمنٹس. اور ابھی ججز کی بھی جو اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے ہائی کورٹ کے اندر, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور ہمیں یہ کہنا چاہیے, اور جی جو بھی اس جوڈیشل کا کمیشن کا ممبر ہے کہ اپنی بیسٹ ایبلٹی کے مطابق جو ہے اچھے لوگ اس کے اندر لے کے آئیں جنہوں نے 8-10 سال اس کو کیری کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میری تو یہ آپ کے پروگرام سے توسط ہے کہ یہ ججز کی جو ہے نا کہ جی 40, 42, 44 سے رکھ کے تو آپ 65 سال تک لے کے چلتے ہیں, ان کی ٹینیور پوسٹنگ کریں کہ ہائی کورٹ کی ٹینیور پوسٹنگ 7 سال سے اوپر نہیں ہے اور سپریم کورٹ کی 5 سال سے اوپر نہیں ہے, تاکہ جو اچھا کام کرتا ہے وہ بھی نکل جائے, اور جو جس کے اوپر بڑے بڑے کوشچن مارک آتے ہیں وہ بھی اس کے اندر نکل جائے. تو یہ ایک میجر آپ کے جسٹس سسٹم کے اندر ایک سرجری کی ضرورت ہے. بخاری صاحب, یہ آ جاتے ہیں فوجی جو عدالتوں سے متعلق کیس تھا کہ پورا سال 1.5 سال لگ گیا اس کے اندر, اور سزائیں بھی ہو گئی, وہ لوگ آدھے اس میں سے بری بھی ہو گئے, کچھ کو رحم دلی میں چھوڑ بھی دیا گیا, اور اب جو ہے کہ آ کے خیال آیا کہ اچھا اس کو فوری طور کے اوپر سننا چاہیے. تو یہ جو ارجنسی پہلے ہونی چاہیے تھی وہ بالکل سارا کچھ کرا کے دنیا نے ہمیں جو ملامت کرنی تھی وہ بھی کر دی, جو دھمکیاں دینی تھی, جو ہمیں جھنڈیاں دکھانی تھی وہ بھی ساری جھنڈیاں ڈنڈیاں سب دکھا دیں. اب آگے ہمیں خیال آ رہا ہے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی فیئر جسٹس کے تقاضے پورے کیے جانے. اگین جو ہماری بدقسمتی سے سیاست اور باقی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہمیں ساتھ ساتھ دکھائی دیتی ہیں, اس میں بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے؟ خالد بھائی دیکھیں, بہت بڑا المیہ ہے یہ. میں کہتا ہوں یہ اس پاکستان کے اندر ویسے تو المیات بہت زیادہ ہوئے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا المیہ ہے جس کے اثرات بڑے عرصے تک رہیں گے. کیسے؟ دیکھیں, سیولینز کا ملٹری ٹرائل 100 کوسچن تھا اور اناؤنسمنٹ سے روک دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے. انفیکٹ عام فہم الفاظ میں کہیں جی اسٹے کر دیا گیا تھا. اچھا آپ نے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر سے یہ بار اٹھا دیا, اسٹے آرڈر نہیں, آپ اناؤنس کر دیں. ایک لاسٹ ایئر اپریل میں ایک الاؤ کیا جس میں 20 لوگوں کو چھوڑا گیا تھا. اب یہ ہے کہ یہ آپ کا آ گیا جی کہ سپریم کورٹ نے کہا اچھا آپ اناؤنس کر دیں. اناؤنسمنٹ ہو گئی سیولینز کی ملٹری ٹرائل کے اندر. کیا آپ, میں حافظ صاحب, ریاست صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم میں سے کسی نے اس کی چارج شیٹ دیکھی ہے؟ کیا ہم میں سے کسی نے اس کا جو چارج فریم ہونے کے بعد ایویڈنس آئی ہے وہ دیکھی ہے؟ کیا جو اس کا ریکارڈ مثل ساتھ لگائی گئی تھی وہ ہے پبلک ڈاکومنٹ ہے, وہ ملزم ہے نا, آپ نے جو بھی اس کے اوپر کیا پروف, کون سی ایویڈنس آئی ہے, کون سے ایگزیبٹس ہوئے ہیں, کون سی پی ڈبلیوز آئی ہیں, کون سے کراس ایگزامینیشن ہوئے ہیں, کون سے 342 کے بیان ہوئے ہیں,
کوئی چیز بھی کسی کے سامنے سپریم کورٹ ہیئرنگ میں بھی یہ کچھ بھی سوال نہیں ہے. حفیظ اللہ صاحب نے اٹھایا، انہوں نے کہا جی ہمارے بچوں کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو وہاں پہ تھا ابھی بھی یہیں پہ ہے. اس سے ایک چیز اور آگے چلے جاتے ہیں. 9 مئی کے اوپر میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی پنڈی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر کیسز چل رہے ہیں. مطلب آپ نے پیک اینڈ چوز کر لیا، آدھوں کو ادھر رکھ دیا آدھوں کو ادھر رکھ دیا، ایسے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ ایک اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. صبح کا وہ اڈیالہ جیل میں لگا ہوا کیس صبح پروسیڈنگز کے لیے 8 تاریخ کے لیے. اب تیسری چیز آ جاتا ہوں کہ آپ نے پنشمنٹ آپ نے کہا دے دی. اچھا جی، پنشمنٹ دینے کے بعد آپ نے اپیلوں پہ ان کو بری کر دیا. دیکھیں میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یہ پوچھنے کا حق تو رکھتا ہوں کہ یار اپیل کیسے ہو سکتی ہے، رحم کی مرسی پٹیشن کیسے ہو سکتی ہے. پہلے تو اپیل پرووائڈڈ ہے لا میں، تو اس کا مطلب ہے اگر اپیل بھی آپ نے کر دیا، اچھا کن کا کر دیا؟ کیپٹل پنشمنٹ والے کسی کو تو کیا ہی نہیں. جن کے 1.5 سال پورے 2 سال ہو گئے وہ تو ویسے ہی آپ نے باہر آنے تھا، انہوں نے وہ تو لوگوں نے ویسے ہی آ جانا تھا نا. 1.5 سال سے لوگ اندر ہیں، وہاں سے آ جانا تھا. پھر اس میں کچھ رعایتیں بھی ہوتی ہیں، یوم آزادی پہ، یوم پاکستان، عید پہ. ٹرائل آپ کا انڈر کوسچن ہو گیا، آپ خود ہی منصف بھی ہیں، آپ خود ہی کمپلیننٹ بھی ہیں، آپ خود ہی ٹرائل کر رہے ہیں. سو یہ ساری چیزیں انڈر کوسچن آ گئی. اب کورٹس کے اوپر آ جاتا ہوں. حافظ صاحب بریک لے لیں چھوٹی سی، بریک کے بعد پورا کر دوں چلے 1-2 جملے اگر کریں. دیکھیں کہتے ہیں نا کورٹس کی ناٹ سٹ ایز اے سائلنٹ اسپیکٹیٹر اینڈ پرووائڈ دی ڈیگر ان دی ہینڈز آف دی کلپریٹ. بات یہ ہے کہ عدالتوں کا کام خالی یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اپوائنٹ حکومت کر دیں. ابھی ریاست صاحب نے جو بات کی نا تو سب کو پتہ ہے کہ 26ویں امینڈمنٹ کے اندر اسلام آباد سے سینئر پیونی جج محسن اختر کیانی صاحب جو آتھر جج ہیں، جو 6 ججوں نے خط لکھا، اس کے اندر ان کو جان بوجھ کے باہر نکالا گیا. کرائٹیریا ہے نا، ہر صوبے میں 2 ججز رکھے، چیف جسٹس اینڈ سینئر پیونی، یہاں سے نکال دیا آپ نے. فردر لے جاتا ہوں، حافظ صاحب نے بات کی جو لارڈ جوڈیشری کی اس میں بات. دیکھیں نا کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہے کہ وہ چیئرمین ہے اس کمیشن کے، حکومت تو نہیں میں کر تو رہی یہ نا. کہہ رہا ہوں نا کہ کورٹس کا اپنا قصور ہے. جو جوڈیشری کی بات کی، جو انہوں نے ایک ایلیگیشن لگایا، جو جوڈیشل آفیسر اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھرتی ہوئے تھے، پیپرز دے کے ٹیسٹ دے کے کلیئر ہو گیا، تو یہ ایلیگیشن آیا تھا پیرا لیگل سٹاف کے اوپر آیا تھا. لیکن میں یہ تو پوچھنے کا حق رکھتا ہوں نا ایز اے پاکستانی کہ اپنے ججز آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں 70 80 90 جو کام کر رہے ہیں، جنہوں نے بہت سی چیزوں پہ ریفیوز کیا، جن کو اٹھا کے آپ نے سائڈ پہ پھینک دیا اور ان کی جگہ ڈیپوٹیشن پہ جج لے کر آگے پنجاب سے اور وہ بٹھا دیا، اور کے پی سے ان کو بٹھا کے آپ ان سے فیصلے کرواتے جا رہے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا یار. یہ تو پھر ایک کوشچن مارک تو ہے نا جو ریاست صاحب نے کہا، وہ بالکل صحیح کہا نا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس سے بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں. ریاست علی اعزاز صاحب، ابھی بخاری صاحب نے کچھ نکات اٹھائے ہیں اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی بھی بات کی ہے. یہ ہم ذرا اس کو تھوڑا سا جوڑ بھی لیتے ہیں. اگر آپ ملٹری کورٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں، اور اس کو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے جو تسلسل کے ساتھ جو پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب سے بھی ہم بے شک اگر شروع کر لیں، ڈسٹرکٹ کورٹس، لوور کورٹس، احتساب کورٹس، اسپیشل کورٹس میں فیصلے بالکل برعکس ہوتے ہیں، اور آگے یہاں پہ 1-2 ہیئرنگ کی مار نہیں ہوتے اور ان کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے. یہ اتنا کوئی اندر کوئی سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں، ججوں سے پوچھا بھی نہیں جاتا کہ آپ کے اتنے فیصد فیصلے ایسے آ رہے ہیں، اور پھر بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں انہیں کو نواز دیا جاتا ہے جو اس قسم کے غلط فیصلے دیتے ہیں. ہاں بالکل آپ نے درست فرمایا خالد بھائی. بات یہ ہے میں کہتا ہوں کہ جس شخص کی بیل سپریم کورٹ سے ہونی ہے، وائی ناٹ فرام دی ٹرائل کورٹ؟ آپ دیں نا، قرض کی بات ہے نا. میں تو ہمیشہ اس جوڈیشری کو سپورٹ کرتا ہوں جو دلیر، ڈیرنگ، اپ رائٹ، انیسٹ، بولڈ اور مطلب آزاد مند ججز ہیں. میں تو ہمیشہ اسی لیے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں سفر کرتے ہیں. دیکھیں ایک شخص کی بیل جس کی ہائی کورٹ سے ہوئی، آپ کی بیل جوڈیشل مجسٹریٹ سے، باقی ریسٹ آف دی ایکیوز ہے، پرنسپل آف کنسسٹنسی پہ ان کی ٹرائل کورٹ لے لیتی ہے. تو جو پہلا شخص وہاں تک گیا، جو اس نے سفر کیا، اس کا کیا گناہ تھا؟ اس کے وہ لمحات، اس کی زندگی کے قیمتی لمحات اس کو کوئی واپس کر سکتا ہے؟ بیل بھی ہوتی ہے، بریت بھی ہوتی ہے. بریت بھی ہوتی ہے. اگر بھٹو کو 40 سال بعد ہم نے کہا غلط کیا. یہ ہماری جوڈیشری کا یہ ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ وہ اس لیے نیچے ڈوز دے دیتے ہیں کہ یار اوپر جا کے خود بری ہو جائیں گے، یہ نہ ہو کہ ہماری کو اوپر پوچھ گچھ شروع ہو جائے. ایسا کرائٹیریا نہیں ہے کہ ایک جج صاحب ہیں کہ اگر ان کے پاس 100 فیصلے کیے ہیں اور اگر اس میں 70 فیصلے جو اوپر جا کے ریورس ہو جاتے ہیں تو اسے پوچھا نہیں جاتا کہ یار اتنا زیادہ ریشو ہے تو وہ کیا قابل ہے؟ اس کے اندر میں کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے کہ اس کی جو ACR لکھی جاتی ہے، اس کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کی بھی ہونی چاہیے کہ آپ کے سارے فیصلے ریورس ہو رہے ہیں اور آپ پاکستان پریولیج لے رہے ہیں، آپ اپنا آفس ہولڈ کر رہے ہیں، بینیفٹس لے رہے ہیں، آپ کو ساری مراد حاصل ہیں، اور آپ کا کوئی فیصلہ اوپر وہ سسٹین نہیں کرتا، آپ کے ریورس ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے جوڈیشری کا ایک میکنزم ہونا چاہیے، اور جس کے فیصلے آپ ہولڈ ہو رہے ہیں اس کو بالکل پروموٹ بھی کریں، اس کو بینیفٹ بھی دیں. لیکن جس کا کوئی فیصلہ بھی نہیں، اور ہمارے یہاں پہ ایسے فیصلے آتے ہیں، سچی بات ہے ہم ایکسپیکٹ کو چور کر رہے ہوتے ہیں اور فیصلہ جب کوئی اور ہوتا ہے، اور ہمیں ایک بینگ اسٹوڈنٹ آف لا
ایک عام ہمارا منشی بھی اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ اس میں یہ ہونا ہے، تو جب اس میں دوسرا فیصلہ آتا ہے تو پھر ہمارے بھی تفوضات بڑھ جاتے ہیں اور پھر ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ حافظ صاحب، یہ جو چیز ہم بات کر رہے ہیں بڑی ایک اکیڈیمک سوال سا ایک بنتا ہے نا کہ جب سب کو نظر آ رہا ہو کہ بعض فیصلوں کے اوپر ایسی، بعض ٹرائلز کے اوپر کہ اگر ایک دفعہ ہائی کورٹ دوسری دفعہ 3 دفعہ اس کو کیا کہتے ہیں ریمانڈ بیک کرتی ہے، اس کے بعد بھی فیصلے اگر آتے ہیں ایسے فیصلے جن کو جب دوبارہ ہائی کورٹ دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا کیا انہوں نے، اٹھا کے پہلی دوسری ہیئرنگ میں کہتی ہے سارا کیس فارغ ہے، ایسے جیسے سم ٹائم جو ہے کہ ان کے پروموشن کے یا اگر ان کو اعلیٰ عدلیہ میں ججز کے لیے نامزد کیا جائے یا کوئی کرائٹیریا آپ سمجھتے ہیں؟ مجھے ایک یاد پڑتا ہے منصور علی شاہ صاحب جب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے شاید ایک دو وہاں پہ ایسا ڈیسیژن لیا تھا کہ جن کے کوئی 60% کیسز ریورس ہو رہے تھے، نے کہا کہ یار یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ جج بن سکیں۔ اچھا خالد بھائی، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو لٹیگیشن کا پینڈنگ ہونا، چاہے ڈسٹرکٹ ہے، ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، اس کے اندر ایک امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ہمارے ان جوڈیشل آفیسرز کا بھی ہے کہ جو چیز آپ کی ڈسٹرکٹ لیول پہ بنتی ہے وہ آپ کی چلی جاتی ہے ہائی کورٹ کے اوپر، اور جو آپ کی ہائی کورٹ کی ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور یہ تینوں جگہ یہ مسئلہ آیا ہوا ہے، اور جب سپریم کورٹ کے اندر جاتی ہے تو پھر اس کی باری کب آئے گی وہ دیکھا جائے گا اس کے اندر، چونکہ آلریڈی جو ہے وہاں کے اوپر 55,000 سے زیادہ کیسز پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرا یہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو ہے جو ہائی کورٹ کے ججز کی پرفارمنس کا ایک فورینسک آڈٹ جو ہے اس کا ایک پروویژن اب ڈال دیا گیا ہے کہ جس کے اندر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ سال میں 2 دفعہ جو ہے وہ ان ججز کی ایویلویشن کرے گا، اور یہی وہ کرائیٹیریا ہے کہ کتنے انہوں نے ڈیسائیڈ کیے، کتنے ان کے کیسز اپ ہولڈ ہوئے، کتنے ان کے کیسز ریورس ہوئے، کتنے ان کے جو کیسز ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہوئے، اور اس کے بعد انہیں شو کاز کیا جائے گا جو ایز کانسٹیٹیوشنل پروویژن لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتے تو معاملہ جو ہے وہ SJC سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر چلا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میٹر کو جو ہے وہ پاکستان کے جتنے بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں انہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے اٹھانا چاہیے، اور بہت زیادہ کیسز ایسے ہیں کہ جن کو ایٹ ارلیسٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، ایڈیشنل سیشن جج کے لیول کے اوپر یا سول جج کے اوپر جی، اور یہ نہیں ہو رہا، اور اس کا نقصان جو ہے ایک نیگیٹیوٹی سسٹم کے بارے میں آتی ہے، ایک کلائنٹ جو ہے وہ اس کے اندر خار ہوتا ہے، اس کا پیسہ لگتا ہے، اگلی عدالت کے اندر جو ہے وہ ایک اور پینڈنسی کا ایشو آ جاتا ہے اور معاملہ چلتے چلاتے، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور سسٹم کے اندر ایسا میکانزم بننا چاہیے کہ جس کے پاس جو اختیار ہے اس کو جوڈیشل ایکسرسائز کرے، چیزوں کو پاس آن نہ کرے۔ اب دوسری جو چیز ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ نے کی ہے ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے، جو بخاری صاحب نے اس پہ بات کی تھی، بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جو ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کے ٹرائل ہیں وہ 9 مئی کے بعد ہونے شروع ہوئے ہیں، یا 9 مئی کے بعد وہ لیجسلیشن آئی ہے، یا 9 مئی کے بعد یہ ایشو آیا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہے، یا 9 مئی کے بعد یہ ایشو آیا ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہے۔ 1967 میں لا آتا ہے، 1975 کے اندر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ امینڈمنٹس بھی ٹھیک ہیں، یہ ڈیو پروسیس آف لا کی بھی وائلیشن نہیں ہے، فنڈامنٹل نہیں ہے، فیئر ٹرائل نہیں ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ 2015 کے اندر جو ہے آرٹیکل 10A آ جاتا ہے، اس وقت بھی فیصلہ کرتی ہے۔ تو 75 میں بھی فیصلہ کیا، 95 میں بھی فیصلہ کیا، 2007 میں بھی کیا، 15 میں بھی کیا، 17 میں مختلف ہوگا، اور ابھی بھی یہ جو 23 اکتوبر کی ججمنٹ آئی ہے اس کے اندر پاکستان کی اسی سپریم کورٹ نے جن امینڈمنٹس کو بنیادی طور پہ سوال یہ اٹھتا تھا، اور آزاد صاحب اور یہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 175 کے نیچے چونکہ یہ عدالتیں نہیں ہیں تو لہذا یہ ہے کہ ملٹری کورٹس ٹھیک نہیں۔ اب اس کا فیصلہ جو ہے یا آئین کرے گا یا قانون کرے گا یا پاکستان کی سپریم کورٹ کرے گی۔ چلے وہ بھی توقع کر رہے ہیں، نہیں ایک سیکنڈ، ابھی بھی 175 کے نیچے اسی سپریم کورٹ نے کہا یہ عدالتیں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے، اور اسی کے اندر میں آپ کو بتاؤں یہ ابھی بھی جو ججمنٹ آئی ہے یہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن کیا ہے کہ اس آرٹیکل 8 کی انہوں نے انٹرپریٹیشن کی ہے جس کے اوپر سب آرٹیکل سسپینشن ہے۔ لیکن لاسٹ میں بخاری صاحب بالکل دیکھیں خالد بھائی، ہم نے جو ابھی آپ کا آخری کوشچن ہے یہ اسپیسیفک کوشچن ہے لا ریفارمز کے حوالے سے، جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے۔ بات یہ ہے کہ لا ریفارم جوڈیشل ریفارمز 26ویں امینڈمنٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ امینڈمنٹس تھی اور اپنی مرضی کے لیے لے کے آئی، جو اس کا 8ویں امینڈمنٹ والا حال ہوگا میں بالکل کلیئر ہوں، اور انشاءاللہ یہ بہت جلد ہو بھی جائے گی، آپ دیکھ لیں گے خود ہی انہوں کر کے آئیں گے۔ نمبر 2 چیز، جو جج جس کی ACR لکھے گا کوئی اور جج اس کا سینئر، وہ کیسے اس سے باہر ہوگا؟ آپ نے جج بننے ہی نہیں دیے، آپ نے ان کو ملازم بنایا، آپ نے سیکٹری بنایا ان کو، اس کا طریقہ کار ہے۔ لا ریفارمز کوئی ایک راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ایک بات ابھی آپ نے کہی کہ ریمانڈ ختم کر دے، بالکل ریمانڈ کا لفظ حذف ہو جانا چاہیے، جو جج اوپر سن رہا کہہ رہا ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے، دوبارہ نہیں چاہیے، بھائی تم خود فیصلہ کرو نا، دیر از نو ٹائم۔ نمبر 2 آپ نے کہا جی کہ یہ BPS سسٹم، میری ایک سجیشن ہے نا
ایک لفظی سجیشن ہے، آپ بی پی ایس ختم کر دیں، آپ لے ہیں جوڈیشری لوور کو MP1 MP2 MP3 کے اندر اور ان کو دے دیں 25 کیسز ڈیسائیڈ ہوں گے، ڈیسائیڈ ہو جائے گا، لیکن آپ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ ان کے ACRs رکھتے ہیں، وہ فریش بلڈ کے لوگ آئے ہوتے ہیں، آنےسٹ لوگ ہوتے ہیں، نیا بلڈ ہوتا ہے، انہوں نے میجسٹریٹ سے لے کے سیشن جج تک انہوں نے فیصلے کرنے، آپ کہنا نہیں ماننا 70 سال سے دعائی کر رہے ہیں، دعا پتہ نہیں ہوگی یا نہیں. بہت شکریہ احسان کھوکر صاحب آپ کا، علی بخاری صاحب، اسد علی اعزاز صاحب، بہت شکریہ آپ تمام تینوں مہمانوں کا. ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تھوڑا سا مذاکرات اور خاص طور کے اوپر جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس پر بھی ہم بات چیت جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی سیاست کے اوپر کچھ بات چیت کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ محمد علی درانی صاحب ہیں، سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور گزشتہ چند ہفتوں مہینوں کے اندر آپ نے بڑا ایکٹیو دیکھا ہے ان کو، کبھی ان کو پشاور میں، کبھی لاہور میں، کبھی اسلام آباد میں، بڑے متحرک رہے اور کوئی ایک سیاسی ایسی فضا پیدا کرنا کی کوشش کر رہے تھے کہ جس سے پاکستان کچھ آگے بڑھ سکے. تو موجودہ سیاسی صورتحال اور کیسے نکلا جا سکتا ہے سارے بحران کے اندر سے اور آگے حل کیا ہو سکتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. درانی صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا. یہ بتائیں کہ آپ کی یہ ساری کاوشیں کوئی نظر آ رہا ہے رنگ لا رہی ہیں، نہیں رنگ لا رہی، یا خواجہ آصف صاحب جیسے آج کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی نہیں، مذاکرات بس یہ بیٹھکیں ہو رہی ہیں، کچھ مذاکرات تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، نہ معاملات آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک سوال ہے میرا، میں تو پچھلے 1 سال سے مسلسل مفاہمت کی کوششوں میں لگا ہوا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ مفاہمت آج خود ہے پاکستان کو، اور پاکستان کی جو معیشت ہے، پاکستان کی جو سیاست ہے، پاکستان کا استحکام جو ہے وہ یقینی طور پہ مفاہمت چاہتا ہے. مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ مفاہمت کا نعم البدل نہیں ہوتے، مذاکرات تو ایک مینس ہوتے ہیں، ذریعہ ہوتا ہے مفاہمت کا. اور اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خواجہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ کافی حد تک درست ہے، کیونکہ یہ مذاکرات ان پلیئرز کے پلیئرز ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے نا جی. حکومت کا جہاں تک تعلق ہے، حکومت تو خود کہتی ہے کہ جی ہم ہائیبریڈ حکومت ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو ہائیبریڈ حکومت ہے جب تو پھر اس بات کرنے ہیں. اسی طرح جہاں تک سوال ہے پی ٹی آئی کا، تو پی ٹی آئی کی اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ہونے چاہیے جو کہ جیل میں ہے اور پاکستان میں ہے، کوئی وہ کسی غیر ملک میں نہیں ہے، اپنے قریب مطلب پشاور سے قریب جو ہے ڈیالہ میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ موجود ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس ساری سچویشن میں کہ اس وقت اگر سیریسلی مذاکرات کرنے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی جو ہے وہ مذاکرات کی اپروول دے اور ایپیکس کمیٹی کی اجازت سے یہ مذاکرات شروع ہوں اور اس میں وزیر اعظم حصہ بنے اور اسی طرح اپوزیشن کی پارٹی ہے اس کی لیڈرشپ جو ہے ان کو انوائٹ کیا جائے اور وہ ایشوز کو ریزالو. اس وقت جو ہے نا یہ گڈے کا کھیل ہو رہا ہے، وہ جی لکھ کے دیں، وہ جی نہیں ہاتھ سے لکھ کے دیں، اردو میں لکھ کے دیں، انگلش میں لکھ کے دیں، اور بھائی کھلی کچہری ہو رہی ہے، یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. درانی صاحب جو اصل پاکستان میں طاقت کے مراکز جن کو سمجھا جاتا ہے پریکٹیکلی تو عوام ہونا چاہیے جن کے اندر اور پارلیمان کو ہونا چاہیے، لیکن جن کو سمجھا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سارے پروسیس کے اندر جو حقیقی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آن بورڈ ہیں، یا صرف بس یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں گڈی کا کھیل ہو رہا ہے، بس یہ دکھاوے کے لیے سب کچھ چل رہا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو حکومت ہے نا، حکومت کا ایک تو سیاسی ونگ ہے جو کہ سیاسی لوگ ہیں جو غیر منتخب ہونے کے باوجود منتخب ہو کر آ گئے ہیں یا انہیں منتخب کرا دیا گیا ہے. وہ جو ہے وہ کسی قسم کا نہ سیاسی لوڈ اٹھا پا رہے ہیں، نہ انتظامی لوڈ اٹھا پا رہے ہیں، نہ اچھی گورننس دے پا رہے ہیں، نہ وہ عوام کی امیدوں پہ پورا اترنا پا رہے ہیں. دوسری طرف عسکری ونگ ہے، عسکری ونگ جو ہے اس نے اپنا پورا لوڈ اٹھایا ہوا ہے ہائیبرڈ سسٹم کے اندر جتنا وہ اٹھا سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت جو ملک کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات ہوں، اور ان مذاکرات کو کرنے کا اب طریقہ کیا ہے. ایک تو وہ یہ دیکھیں جتنے بھی آپ ٹی وی چینلز پہ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی پوٹنٹ پرپوزل نہیں ہے کسی کے پاس بھی. میں نے جب
एक साल पहले भी शुरू किया था, मैंने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात की थी, मैंने कॉन्फिडेंस की बात की थी, मैंने बैकडोर स्ट्रेटजी के जरिए जो है माहौल को बनाने की बात की थी। मैंने कहा था कि इमरान खान डील नहीं करेगा, लेकिन डायलॉग तो कभी रुकेगा नहीं। ये सब चीजें वक्त के साथ प्रूव हो गई हैं। अब जो बात मैं कर की तवज्जो से वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में मफाहमत निकले, तो फिर हाइब्रिड सिस्टम के अंदर ये अख्तियार सिर्फ और सिर्फ एपेक्स कमेटी को है, जिसमें 2 चीफ मिनिस्टर्स पीपल्स पार्टी हैं, 2 मेन प्राइम मिनिस्टर और 1 चीफ मिनिस्टर नून का है, केपीके के चीफ मिनिस्टर भी मौजूद हैं, इसी तरह हमारी जो इसकी है अस्करी क़यादत भी सारी मौजूद है। ये जहां बैठते हैं, ये मईशत के फैसले करते हैं, ये दहशतगर्दी से जंग के फैसले करते हैं, ये मुल्क के जो अहम बैनुल अक़वामी अमूर होते हैं उन पे फैसले करते हैं। एपेक्स कमेटी का नाम है इसका, ये कोई ममनुआ दुरानी साहब नहीं है। ये आपकी तजवीज़ में आपके वज़न है, लेकिन जो हुकूमत जो है कि वो उनकी अपनी ही कमेटी को अडयाला में इमरान खान से अभी तक नहीं मिलने दिया जा रहा, उन्हें दरखास्तें दे रहे हैं, 2 दिन से वो जाते हैं, वहाँ इंतज़ार करते हैं कि अच्छा जी इजाज़त होगी नहीं होगी, कोई पता नहीं है। उसमें उस मामले में इमरान खान को अडयाला जेल से उस एपेक्स कमेटी में लाना या एपेक्स कमेटी का अडयाला जेल में जाना, फिर तो हमारी नाक कट जाएगी ना। हमारी अनाएं बहुत बड़ी हैं कि जनाब हो हम क्यों किसी से मिलें, हम उससे मिलें जो जेल में है, या उससे मिलें जो फसादी, या उससे मिलें जो इंतशारी है। तो वो मसाइल भी तो हैं ना हमारे। देखिए, हम ये मसाइल तो सबके होंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि एपेक्स कमेटी जेल में चली जाए। मैं कह रहा हूं कि जो आपने मुज़ाकरात का एक मजाक इस वक्त कर रहे हैं, ये मजाक ना करें। मुज़ाकरात अगर आपने करने हैं तो इसकी अप्रूवल उस जगह से लें जिस जगह पे अख्तियार है, और वो है वहीं। देखिए ना, आप इस वक्त क्या आपके चैलेंज है, दहशतगर्दी का। और फिर एक और बात है, एक और बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने सर उठा के खड़ा हुआ है, वो इंटरनेशनल प्रेशर का है। पूरी दुनिया में इस वक्त कोई जमहूरी मुल्क ऐसा नहीं है जिसके अंदर अपोजिशन लीडर जेल में हो और अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी की मेन क़यादत को जेल में रखा गया हो और सैकड़ों और हजारों लोग उनके जेलों में गल सड़ रहे हो। मतलब ये सिचुएशन जो है ये हमारे लिए एक ह्यूमन राइट्स का चैलेंज बना रही है। यूरोप के अंदर से हमें बहुत से ट्रेड रिलेटेड चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। अमेरिकन नई गवर्नमेंट जो है उससे हुकूमत खुद डरी हुई है। मतलब अगर हुकूमत ने ये जो मुज़ाकरात शुरू किए हैं, मैं नहीं समझता कि ये किसी मकसद के लिए किए हैं। ये उन्होंने फियर को ओवरकम करने के लिए किए, जो वो ये समझ किसी वक्त भी हमें अमेरिका से, यूरोप से, किसी और मुल्क से ये दबाव ना आ जाए कि आप लोग ह्यूमन राइट की वायलेशंस करें, तो आप जो है इसमें वो उन्होंने अपने लिए एक तंग गली ढूंढी है जिसके जरिए जब कभी कोई बेइज्जती का प्रोग्राम बनना पड़े तो उसमें से निकल सके। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त की जो हुकूमत है, जितनी कितनी हुकूमत है, वो आपको भी पता है। मैं ऐसी हाइब्रिड सिस्टम्स के हक में हूँ, मैं एक जमहूरी हुकूमत चाहता हूँ, आइन के मुताबिक चाहता हूँ, लेकिन हकीकत तो है ना जो इस वक्त है। सही है। दुरानी साहब एक चीज बताएं, अभी आपने कहा कि तंग गली ढूंढी है, आपको लगता है कि तंग गली इस वक्त हालात जो हैं या ये बंद गली में हालात जा चुके हैं? देखें, इस वक्त जो हुकूमत जो है, अगर आप जो सो कॉल्ड मुंतखब हुकूमत अपने आप को कहती है, वो तो मतलब 6 फरवरी से 8 फरवरी से ही बंद गली में बैठी हुई। मतलब उनके आगे आने का अगर कोई रास्ता था तो वो अदालतें थी, उन्होंने उसके अंदर भी बम मार के उसको भी बंद कर दिया। मतलब यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए उन्होंने अपने बाइज्जत एग्जिट के इस रास्ते को भी बंद कर दिया। इसके बारे में मैंने हमेशा कहा था कि आप जो फॉर्म 47 से 45 का सफर अदालतों के जरिए तय कर सकते हैं, और सबने उसको बाइज्जत समझना था। इस वक्त जो है वो बाइज्जत रास्ता भी इन्होंने बंद कर दिया, अदलिया के चारों टायर पंचर कर दिए, और जो आज अदलिया की शक्ल बना ली है, मुझे तो इसका सारे की सारी मुस्तकबिल का जो अजाब है वो इन्हीं के ऊपर ही गिरता हुआ नजर आ रहा है जिन्होंने ये सब कुछ किया। तो लिहाजा इस वक्त सियासी वेट, ये एक डेड वेट बन चुके हैं। हुकूमत जो है इस वक्त इससे डेड पॉलिटिकल वेट, और ये मैं आपको बता कि ये जो डेड वेट होता है ना, इसको कोई अपने कंधे पे नहीं उठा सकता। मैं एस्टैब्लिशमेंट के बारे में भी कह दूं, मैं पूरी दुनिया के बारे में कह दूं कि कोई भी डेड वेट्स को घर में नहीं रखते, मतलब डेड बॉडीज को
वो कुएं पाक नहीं होते जिनके अंदर कोई जानवर मरा पड़ा हो। मतलब अगर हमने अपनी जमहूरियत को पाक करना है, हमने अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नंबर 1, अवाम के सामने सरेंडर कर दें। नंबर 2, को मान ले। और नंबर 3, पाकिस्तान को अपनी प्रायोरिटी बना के पहले सबसे पाकिस्तान के मफादात, ذاتی मफादात पे तरजीह दें। इक़्तिदार आपके पास पहले भी आया चला गया, अभी ये इक़्तिदार तो आया ही नहीं है। ये वो लूट मार का इक़्तिदार है जो ज्यादा देर आपके पास नहीं रहेगा। हल यही है कि अवाम के सामने सरेंडर किया जाए, अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए और तरजीहात का असर मुतय्यन किया जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।